ہیں، سندھ میں حکومت بھی ہے، پھر آپ کی سینٹ میں بھی میجورٹی آپ لوگوں کی ہے، اور قومی اسمبلی میں بھی سائزیبل ایک پریزنس ہے، اور سندھ گورنمنٹ سب سے بڑی بات وہ ہے جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جو استعفوں کی بات ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی والے سب اونس ان پہ ہی آ جاتا ہے. تو کتنا پریشر ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ؟ دیکھیں، شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ کل سے ہم نے ریزگنیشن لینا شروع کر دیا ہے، اور آلموسٹ ہمارے سارے ریزگنیشنز آ چکے ہیں، قومی اسمبلی کے بھی اور صوبائی اسمبلی کے، اور ریزگنیشن جمع کر لیے ہیں، اور ہم نے وہ حوالے کرنے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ میں. وہ کب اسپیکر صاحب کو بھیجتے ہیں وہ پی ڈی ایم کی مرضی ہے. ہمارا کام تھا کہ جو پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہم نے اس کے مطابق ریزگنیشن اپنے سارے اپنے ممبروں سے لے لی آلریڈی. اچھا نبیل صاحب، یہ کیا صحیح فیصلہ ہے؟ دیکھیں، اس حالات میں سمجھتا ہوں صحیح فیصلہ اس لیے کیونکہ حکومت ویسے ہی ہمارے نہیں سن رہی. اگر ہم کچھ کہتے بھی ہیں تو اس کے بدلے میں پرائم منسٹر جو ہے وہ ہمارے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں، ہمارے ورکروں کو گرفتار کرتے ہیں، ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، فون ٹی وی پر آ کر دھمکیاں دیتے ہیں باقاعدہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھ کے، حالانکہ اس کے پاس داڑھی تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی اس طرح کی دھمکیاں میرے خیال میں وہ اسٹریٹ بوائز دیتے ہیں. وہ بھول گئے کہ ہی از نو مور اے اسٹریٹ بوائے اینڈ ہی از نو مور اے. تو اس کو چاہیے کہ ایز اے پرائم منسٹر ایکٹ کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن سے ابھی آپ کی اتنی گھبراہٹ شروع ہو چکی ہے کہ آپ اب بات کر رہے ہیں اپیل، پہلے تو آپ دھمکیاں دے دیں، اب آپ اپیل کر رہے ہیں، تو پھر بہتر یہ تھا کہ آپ پہلے دن سے اپنے جو سپوکس مین ہیں، جو اینک والے جو پہلے وفاق میں تھے اب صوبے میں چلے گئے، یا جو بدتمیز ترین سپوکس مین ہیں، اگر آپ ان کو لگام دیتے، اگر وہ گالیاں نہیں نکالتے لیڈرشپ کو، تو یہ حالات اس نیچ تک نہیں پہنچتی. میں سمجھتا ہوں اب یہ ہمارے اوپر. جی اچھا نبیل صاحب، صرف حکومت آپ کی بات نہیں سن رہی یا کچھ اور لوگ بھی نہیں سن رہے؟ اور دوسرا، آپ نے کیا سنانا کیا؟ حکومت سے کیا بات کرنی ہے آپ نے بیٹھ کر؟ ہمیں حکومت سے عوام کے لیے بات کرنی ہے. عوام ہماری طرف دیکھ رہی ہے، عوام سمجھتی ہے کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے. مہنگائی، انفلیشن ریٹ، اب دیکھیں مہنگائی کا جو ریٹ ہے اس سال 2020 میں 2020 میں آپ دیکھیں کہ 11.9% تک چلے گئی. بنگلہ دیش، افغانستان میں 5 پوائنٹ سمتھنگ ہے. تو جب تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں سب سے پیچھے ہم ہیں، اور ہم سمجھتے اتنی مہنگائی کرنے کی وجوہات بھی ان کے اپنے لوگ ہیں. اگر آٹا چور اور چینی چوروں کو بچایا جاتا ہے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا جاتا ہے اور ان کو اچھی وزارتیں دی جاتی ہیں، تو پھر یہ کیوں پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں کرپشن کے خلاف ہوں، میں ایک ایک کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا؟ پھر کیوں کہتے ہیں؟ آپ پکڑے کرپٹ کو. آپ نے اپنے کرپٹ کو جو ہے، جو آپ کے ساتھ کابینہ میں بیٹھے ان کو نہیں پکڑا ہے. آپ کو جب سپریم کورٹ کہتی ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہتا ہے کہ یہ جو مشیر ہیں آپ کے ساتھ، یہ کابینہ میں نہیں بیٹھ سکتے، آپ فوری طور پر ان کو وزیر بنا لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات اب اس نیچ تک پہنچ گئی کہ پاکستان کو بچانا ہے تو پھر اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرانا ہمیں پڑے گا، ورنہ عوام ہمیں بھی جوتے مارے گی. اب تو ان کو جوتے مار رہی ہے. ان کے لوگ، میں چیلنج کرتا ہوں ان کے ایم این ایز، ایم پی ایس کو اپنے حلقے میں جا کر بتائیں. ان کے لوگ اپنے حلقے میں نہیں جا رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ان سے جان چھڑایا جائے. اچھا گبول صاحب، جب آپ بات کرتے ہیں حکومتوں کی تو اس میں سندھ گورنمنٹ بھی شامل ہے. ظاہری بات ہے 2.5 سال آپ کے ہو گئے، اس سے پہلے بھی حکومت تھی، اور مہنگائی کی بات کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن مشرف دور میں بھی یہی تھا. آٹے کا بحران اس وقت بھی آیا، چینی کی خبریں ادھر بھی تھیں. پھر پیپلز پارٹی کی جب آپ کا دور حکومت تھا تب بھی انفلیشن ریکارڈ ہائی پہ گئی، کوئی حکومت نہیں گئی. نواز شریف دور میں بھی کرائسس آئے، ایک غذا کے خاص کر جو خوراک کی قیمتیں وہ بڑھی ہیں، اس حکومت میں بھی ہے. تو یعنی تو پھر تو تسلسل ہے. پھر عوام کس کے پاس جائے؟ یعنی آپ لوگوں کے پاس بھی مہنگائی تھی، نون کے پاس بھی مہنگائی تھی، پی ٹی آئی بھی مہنگائی کر رہی ہے، مشرف دور میں بھی مہنگائی تھی. تو پھر سولوشن کیا ہے؟ دیکھیں بھائی، ہمارے دور میں ہمیں کہتے ہیں نا یہ چور ڈاکو. عوام پتہ ہے بھی کیا کہہ رہی ہے؟ آپ چور تھے، ڈاکو تھے، کم سے کم ہمیں روٹی ملتا تھا، ہمارے پاس بجلی کے بل اتنے بڑے اماؤنٹ میں نہیں آتا تھا، ہمارے بچوں کو فیس دینے میں ہمیں دقت نہیں ہوتی تھی، ہمیں جو ہے اپنے بچوں کو کھلانے میں دقت نہیں ہوتی تھی، ہم نوکریاں دیتے تھے. انہوں نے آ کر جھوٹ بولا کہ ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے. وہ کہاں گئے 1 کروڑ؟ تو چھوڑے، انہوں نے ابھی تک 10 نوکریاں نہیں دی ہیں. انہوں نے کہا تھا ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے. 50 لاکھ گھر چھوڑے، انہوں نے ایک گھر بھی نہیں بنا کر کسی غریب کو دیا. ایک ڈیولپمنٹ کا کام آپ مجھے بتا دیں کہ یہ کر رہے ہیں تو ہم بولے جی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. کراچی میں گرین لائن تیار ہے، اور گرین لائن کے لیے بس تک نہیں دے رہے ہمیں. کراچی کے فنڈز ہمیں نہیں دے رہے ہیں. کراچی میں آ کر جھوٹ بولا کہ 11,000 ارب روپے ہم آپ کو دیں گے.
کہاں گئے 11,000 ارب روپے؟ آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ تو لیک آف گورننس ہے. لیک آف گورننس کی وجہ کیا ہے؟ امیچور ٹیم ہے. امیچور. دیکھیں یہ کرکٹ کا میچ نہیں ہے. یہ کرکٹ کا میچ نہیں ہے کہ کپتان جو ہے وہ اپنی ٹیم کو ادھر ادھر کر کے پھر اس کو ورلڈ کپ جتائے. یہ پاکستان کی حکومت آپ کو چلانی ہے اور آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے, آپ کے پاس قابل لوگ نہیں ہیں, آپ کے مشیر وہ لوگ ہیں جو پہلے دوسری حکومتوں میں رہے ہیں. تو پھر آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں نا کہ ملک کو ہم بحران سے نکالیں گے. ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے آپ کہتے ہیں ڈائلاگ. پہلے تو آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, اب آپ NRO مانگ رہے ہیں. آپ کے وزیر آ کر جو ہے ہم سے رابطہ کرتے اور کہتے ہیں کہ یار اب مٹی پاؤ اور اب مفاہمت کی بات کرو. آپ نے شیخ رشید کو مفاہمت کے لیے منسٹر بنایا. کیا ہمیں نہیں پتہ کہ آپ نے کس لیے بنایا اس کو؟ کیونکہ ابھی آپ کا ٹون بدل گیا ہے, آپ گھبرا رہے ہیں, اور آپ ہی کہتے تھے کہ عوام کو گھبرانا مت, اب آپ خود گھبرا رہے ہیں. اچھا, جو آپ نے ذکر کیا کہ شیخ رشید کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا, حفیظ شیخ کی بھی لاٹری نکل آئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد. اب وہ سینیٹر بھی بنیں گے اور فل فلیج وزیر بھی ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ بھی تھے, آپ لوگوں کے بھی وزیر خزانہ تھے. تو شیخ رشید کو خاص کر لانے کا کیا منطق کیا ہے اس میں, کیا حکمت عملی کیا پوشیدہ ہے اس میں؟ دیکھیں شیخ رشید بڑا سیاںا بندہ ہے, وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بگاڑ کے نہیں چل سکتا ہے. اس کو پتہ ہے آج عمران خان کی حکومت ہے, کل بلاول کی حکومت ہوگی, پرسوں مریم کی حکومت ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر شیخ رشید جب یہ بات پہلے سے جانتا ہے, 15 دفعہ وزیر بنا ہے, 15 دفعہ ریکارڈ وزیر بنا ہے, وہ ہر جماعت میں فٹ ہوتا ہے, وہ 12 نمبر کا پانا ہے, کسی بھی جماعت میں آپ اس کو ڈال دیں وہ فٹ ہو جائے گا. یہی عمران خان کہتا تھا, میں تو کبھی اس کو چوکیدار نہ رکھوں. یہی عمران خان نے اس کو وزیر داخلہ رکھ لیا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ مذاق ہو رہا ہے. آپ نے پاکستان کو بنانا ریپبلک بنا لیا ہے. ان کو لانے کا مقصد صرف یہ ہے مفاہمت. شیخ رشید بگاڑے گا نہیں کسی سے. شیخ رشید کو لانے کا مقصد ہے کیونکہ اس کی جماعتوں کے اندر کچھ دوست ہیں جو ان کے ساتھ ملتے بیٹھتے بات کرتے ہیں. اس نے آلریڈی رابطے شروع کر لی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مفاہمت کی طرف یہ کوشش کر رہا ہے کہ اپوزیشن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, لیکن اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ پانی سر سے اوپر چلا گیا. اپوزیشن جو ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی. کل کا جلسہ ریفرینڈم ہوگا عمران خان کے خلاف, یہ دنیا دیکھے گی کہ مینار پاکستان میں کتنے عوام کا ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر پہنچے گی. اور یہ جتنا روکنے کی کوشش کریں گے, یہ جتنا گرفتاریاں کریں گے, ہم جیل براؤ تحریک کے لیے بھی تیار ہیں, ہم ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے ڈنڈے بنائے ہوئے ہیں, ہم نے بھی جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں جن کے نیچے ڈنڈے ہیں. یہ ہمیں ماریں گے, ہم اپنا بچاؤ اپنے ڈیفینس میں, ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اچھا گبول صاحب, جس طرح آپ نے ذکر کیا, اب آپ نے کل آپ کا جلسہ بھی ہے. اب جلسہ از اے ڈبل ایج سورڈ کہ اگر آپ لوگوں کو بہت اچھا جلسہ ہو گیا تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے جی پاور شو ہے, اتنی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں. کل اگر شو اچھا نہ ہوا اور لوگ اتنی بڑی تعداد میں نہ آئے تو پھر ریفرینڈم آپ لوگوں کے اگینسٹ تصور کیا جائے گا یا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی؟ اول تو ایسی بات نہیں ہے. اول تو جو آج مجھے اطلاعات ہیں, ابھی میں نے سنا ہے کہ لاہور کے راستے سارے بند کر رہے ہیں, کنٹینر لگائے جا رہے ہیں. موٹر وے کے اوپر بھی جو ہے چیکنگ ہو رہی ہے کہ کون سی جماعت کا ہے. اس لیے میں رات کے اندھیرے میں جا رہا ہوں اسلام آباد, کیونکہ وہاں پر جو حالات ہیں وہاں ہمیں پہنچنا ہے. میں رات کو ہی مینار پاکستان پہنچنے کا پلان کر رہا ہوں. اسی طرح ہمارے ورکرز جو کراچی سے نکلے ہیں, لیاری سے بھی نکلے ہیں, پوری کراچی سے نکلے ہیں, وہ بھی جو ہے انشاءاللہ آج رات تک پہنچ جائیں گے. ہمیں روکنے کی کوشش کریں گے, ہم نہیں روکیں گے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اگر یہ جلسہ ناکام ہوا تو یہ ریفرینڈم ہمارے خلاف ہے, اگر جلسہ ناکام ہوا, اگر انہوں نے ہمیں روکا تو ہمارے پاس اور بھی بی پلان ہے اور سی پلان بھی ہے. ہم اس پہ کام کریں گے. ہم اس پہ یہ خود روئیں گے. یہ NRO کہہ رہے ہیں نا, NRO ہم کہہ رہے ہیں نہ رو, عمران خان نہ رو. یہ ہمیں کہہ رہے ہیں NRO اب نہیں دیں گے, ہم ان کو NRO نہیں دیں گے. اچھا دوسرا آپ نے بات کی کہ جس طرح کہ ہم لوگوں نے استعفے دے دیے, اب اعتزاز SNP پیپلز پارٹی میں ہیں, ان کا موقف بھی آپ نے سنا ہوگا, دیکھا ہوگا, بہت زیادہ تشہیر ہوئی ہے اس کی. مصطفیٰ نواز کھوکھر جو کہ بلاول بھٹو کے ترجمان تھے, انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا, اور بات کچھ ہو رہی ہے کہ کچھ ان کو فیصلوں پہ ناراضی تھی ان کا. انہوں نے کہتے ہیں میں ہمیشہ آنیسٹ اوپینین دیتا ہوں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اعتزاز احسن ہمارے سینئر ہیں, انہوں نے اگر کوئی بات کی ہے ان کا اپنا موقف ہے. CC کی میٹنگ میں ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے. جہاں تک مصطفیٰ نواز کھوکھر کی آپ نے بات کی, میں سمجھتا ہوں مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر ابھی بھی پارٹی کے ممبر ہیں.
اور یہ نہیں، صرف ترجمان rumors کی ہیں کہ حیثیت اس سے نے پارٹی نہیں استعفیٰ چھوڑی، دیا، انہوں نے یہ rumors ہیں۔ وضاحت کی ہے، لیکن وہ جو ان کے پاس وہ بلاول بھٹو کے ترجمان تھے ادھر سے انہوں نے کہا کہ میں علیحدہ ہو گیا ہوں۔ دیکھیں، اگر کوئی کسی پوسٹ پہ رہنا نہیں چاہتا اس کی مرضی، لیکن وہ پارٹی کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ پارٹی کا سینیٹر ہے، سندھ سے سینیٹر ہم نے بنایا اس کو، اس کے بعد سینٹ کی بھی سیٹ ہے، اس کے پاس پیپلز پارٹی کا ممبرشپ بھی ہے، اور وہ آج بھی بلاول صاحب کے رابطے میں ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ اچھا گبول صاحب، کل تو آپ جا رہے ہیں، لیکن ایک بیان جو آپ نے دیا تھا کہ جس کو اپنی جان عزیز ہے کووڈ کی وجہ سے وہ نہ آئے، اب کووڈ کا بھی خطرہ ہے، پنجاب کی بھی جو سب کمیٹی ہے انٹیریئر کی، اس نے بھی کہہ دیا کہ ہم اجازت نہیں دے سکتے، تو اب جو بھی ہوگا غیر قانونی ہوگا، ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا کووڈ جو کرونا ہے، اس پہ اب آپ کا کیا موقف ہے آج کے دن؟ دیکھیں، کرونا ایک خطرہ ہے۔ کرونا میں سمجھتا ہوں کہ صرف اپوزیشن کے جلسوں سے کرونا نہیں پھیلتی ہے، جلسے تو یہ لوگ بھی کر رہے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی جلسے کر رہے ہیں، گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے جلسے کیے، الیکشن گلگت بلتستان میں انہوں نے کرایا، تو اگر کرونا پھیلا ہے تو ان کی وجہ سے بھی پھیلا، اگر ہم سمجھتے ہیں ہماری وجہ سے پھیل رہا ہے تو پھر ہم عوام کو یہی میسج میں پھر دوبارہ دوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہو، اگر آپ کرونا سے سمجھتے ہو آپ کی جان کو خطرہ ہے اور آپ ایس او پیز پہ عمل نہیں کریں گے، ماسک نہیں پہنیں گے تو مت آئے، لیکن اگر کوئی اپنے مرضی سے آ رہا ہے، ہم کسی کو زبردستی نہیں بلا رہے، ہم نے تو ایک جلسے کا کال دے دیا، ہم وہاں پہنچ جائیں گے، عوام تو خود آ رہی ہے، ہم ان کے لیے ٹرکیں بھر کے نہیں بھیج رہے ہیں، بسیں بھر کے نہیں بھیج رہے ہیں کہ بھئی زبردستی بیٹھو، کرائے کے رینٹ کے لوگ ہم جمع نہیں کر رہے ہیں، ہمارے تو وہ ورکرز آئیں گے جو سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کا رہنا پاکستان کے لیے خطرہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کورونا کا اگر کسی کو ڈر ہے وہ نہ آئے، ان کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ وہ پھر گھر پہ بیٹھے رہیں۔ اچھا، جو آپ نے ذکر کیا نا، حکومت تو اب کوئی جلسے نہیں کر رہے، ان کا ایک تھا رشکائی میں بھی تھا نوشہرہ کے پاس، وہ بھی انہوں نے منسوخ کر دیا تھا، اس کے بعد وہ بھی جماعت اسلامی جو کہ بالکل علیحدہ ایک اس میں ہے، انہوں نے بھی اپنے جلسے مؤخر کیے ہوئے ہیں کہ ابھی ہم نہیں کر رہے، اور اس میں یہ تھا کہ عمران خان کا اور گورنمنٹ کا تھا کہ جہاں پہ جلسے ہوئے ہیں وہاں کووڈ بہت تیزی سے پھیلا ہے، پشاور کی انہوں نے اگزامپل دی، ملتان کی اگزامپل دی، اب لاہور میں پہلے ہی حالات خراب ہیں، تو اس لحاظ سے بھی میرا یہ سوال تھا۔ مجھے یہ بتائیں پرائم منسٹر نے کیا ایکشن لیا جب 7 لوگ بغیر آکسیجن کے سلنڈر کے جو ہے وہ پشاور کے ہاسپٹل میں کورونا کے جان بحق ہو گئے؟ کیا ایکشن لیا مجھے بتائیں نا، کیا منسٹر ہیلتھ کو ہٹایا، کیا سیکرٹری ہیلتھ کو ہٹایا؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریٹر کو ہٹایا نہیں ہٹایا، کیا ایکشن لیا؟ خاموشی۔ ایل این جی کا سلنڈر تک نہیں دے سکتے، یہ جان بچانے کے لیے ایل این جی کا سلنڈر نہیں دے سکتے ہیں، پھر جب ہم کہتے ہیں نائل حکومت ہے تو یہ کہتے ہیں ہمیں نائل کیوں کہتے ہیں؟ جی، آکسیجن سلنڈر سے ہی ملتا ہے نا، گیس ہے نا۔ جی، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ایشو تھا جو آپ نے بھی اٹھایا کہ جی اس کا بھی حساب ہونا چاہیے، اور دیکھیں انسانی جان تو انسانی جان ہے، اور یہاں پہ بھی جو سپر سپریڈر ایونٹ ہے اس پہ بھی جس طرح آپ کا کہنا ہے کہ اس کو اپنی جان عزیز ہے وہ نہ آئے۔ اچھا گبول صاحب، اب یہ جلسہ کل ایک طرح سے ایک پورا جلسوں کا ایک فنشنگ پوائنٹ ہے، اس کے بعد لانگ مارچ ہے، پھر استعفوں والا آپشن ہے، پھر آپ کی جدوجہد جو اپوزیشن کی ہے وہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو جائے گی، تو پہلے مرحلے کا اگر پوسٹ مارٹم کیا جائے، کل کا جلسہ بھی اب دیکھیں آلموسٹ تیاریاں تو ہو گئی، آپ لوگ کر رہے بھی ہیں، تو کیا حاصل کیا اس سے؟ مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا کہ کیا حاصل کیا، کس چیز سے کیا حاصل کیا؟ دیکھیں آپ کے جلسوں کی پوری سیریز تھی، اب جلسے ختم ہو جائیں گے نا سر، جلسے کل سے ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد نیکسٹ فیز ہوگا نا، تو یہ جلسوں والی سٹیج سے کیا حاصل ہوا؟ میں سوال سمجھتا ہوں، میں کیا حاصل ہوا؟ عمران خان اپیل کر رہا ہے ہم سے اپیل کر رہا ہے کہ آؤ بیٹھو ڈائلاگ کرو، پہلے وہ دھمکیاں دیتا تھا، پہلے وہ داڑھی پر ہاتھ رکھتا تھا اور اس طرح دھمکیاں دیتا تھا، میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، ایک ایک کو اندر کروں گا، اب اس کے ٹون میں فرق آ گیا ہے، اس کی باڈی لینگویج دیکھ لیں، اس کے انٹرویوز دیکھ لیں جو 2-3 اس نے کیا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چینج آیا ہے، گھبراہٹ شروع ہو گئی، اور ہم عمران خان کو کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے آپ کو، یہ سیاست ہے۔ چلیں، یعنی آپ کا کہ جو اہداف تھے وہ آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کے ٹائم